میں جب چیف منسٹر کا اوتھ لیا اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا، کوئی ڈیٹا نہیں تھا، تو جو ہم نے راشن تقسیم کیا وہ غلط لوگوں کو بھی چلا گیا، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت پولیٹیکل انٹریز اس میں ڈالی ہوئی تھیں جس میں امیر لوگوں کے گھر بھی راشن چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ تو ہو گیا، اب میں یہ نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ. غریب کا حق اس کی دہلیز پہ عزت کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکا کے، اس کا حق، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی مدد نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اس کی دہلیز پہ پہنچے گا. اور غریب کا حق کسی امیر کو نہیں ملے گا، اور غریب کا حق جو ہے وہ اس کے مانگے بغیر اس کا لوگ بڑے حیران ہوئے جب لوگوں نے ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے 10,000 روپیہ آیا ہے. تو وہ کھول رہے تھے اور انہوں نے سوچا صرف خط ہے، خط بھی تھا ایک ہماری طرف سے. تو جب اندر سے ان کو چیک ملا تو ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا. غریب کو ڈھونڈ کے اس کے گھر تک پہنچے ہیں ماشاء اللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ہم دن بدن اور اسٹرینتھن کر رہے، امپروو کر رہے. یہ جو ای بز کی آپ کو میں نے ابھی سٹوریز بھی سنی، ای بز ایک بہت کرونک مسئلے کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. کرونک مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، شہری کا، پنجاب میں بسنے والے، میں پنجاب کی چیف منسٹر ہوں تو میں پنجاب کی بات کروں گی، باقی صوبوں کا تو اور کوئی حال ہی نہیں ہے. پنجاب میں جو رہنے والے لوگ ہیں، شہری ہیں پنجاب کے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک صوبے کا، حکومت کا اور عوام کا ایک ایسا رشتہ بنے آپس میں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی، کوئی آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بیماری آ جاتی ہے یا کوئی سیلاب آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ان کے گھر تک حکومت پہنچے گی. نہ صرف یہ کہ وہ حکومت کو آوازیں دیتے رہ جائیں اور کوئی مدد پہ نہ آئے، برف پڑنی شروع ہو جائے اور لوگ برف کے نیچے دب جائیں اور آوازیں دیں اور حکومت نہ آئے. یہ بھی ہوا ہے پنجاب میں، یہ وہی پنجاب ہے جہاں یہ ہوا ہے. حکومت سوئی ہوئی تھی، حکومت مری میں لوگوں کی سیاح جو برف کے نیچے دب گئے تھے. آج اگر برف باری ہوتی ہے تو آپ کا جو منسٹر ہے پنجاب کا، CNW کا، وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ. جب تک برف ہٹا نہیں لیتے، جب تک یہ انشور نہیں کر لیتے کہ لوگ سیف ہیں. ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. سیلاب میں جب تک میں پانی نکلوا نہیں لیتی، کبھی کسی نے دیکھا تھا کہ 2 گھنٹے میں پانی نکل رہا ہے؟ خبر آتی ہے کہ پانی جو ہے اس سے پورے شہر ڈوب گئے. ڈوبتے ہیں کیونکہ یہ کھربوں روپے کا کام ہے. میں نے شروع ضرور کر دیا، سٹوریج ٹینکس بنا رہے ہیں، سڑکیں توڑ کے جو نیچے پورا ڈرینیج سسٹم بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پانی 2 گھنٹے میں نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن جن جگہوں پہ پانی 2 ہفتے کھڑا رہتا تھا، چیف منسٹر کو شہباز شریف صاحب کیونکہ بہت خیال عوام کا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہ کھڑے ہو کے پانی نکلواتے تھے. مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑتا کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ہم نے نیچے پورا ڈرینیج سویج کا سسٹم ہم دے رہے. لیکن اگر میں صرف ایک لاہور کا شہر اٹھا لوں اور اس کا سیویج اور ڈرینیج میں ڈالنا شروع کروں تو آپ یقین کریں صرف 1 کھرب روپیہ مجھے لاہور کے لیے چاہیے. تو پنجاب کے 41 ڈسٹرکٹس ہیں، ایک شہر میں کھربوں کا کام ہوگا تو یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن جہاں پہ کرونک پرابلم تھی، جو کرٹیکل ایریاز تھے، جہاں پہ ریڈ میں تھے وہ ایریاز، وہ سارے ہم نے ٹھیک کیے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو گجرات کی مثال دیتی ہوں. گجرات پچھلے سال جب میں گئی، بارش ہوئی تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی دیکھ کے کہ جب گجرات میں سڑک پہ میری گاڑی جا رہی تھی، اتنا پانی تھا، لٹرلی اتنا پانی تھا. ہم نے اونچے ٹریکٹرز پہ لوگوں کو وہ ٹرالیز میں ڈال کے ہم نے وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا. اس سال گجرات میں ریکارڈ بارش ہوئی، کہیں اتنا پانی جمع نہیں ہوا. پانی ڈرین ہوا، 2 گھنٹے میں گجرات کلیئر تھا. تو میں جگہ جگہ جا کے نہیں دیکھ سکتی، میں گجرات میں جا کے نہیں دیکھ سکتی، میں ایک ہی وقت میں گجرانوالا جا کے نہیں دیکھ سکتی، میں ایک ہی وقت میں پنڈی جا کے نہیں دیکھ سکتی. تو یہ ڈیجیٹل بیک بون ہے پوری PITB نے جو پورا ہمیں سسٹم بنا کے دیا ہے، جس کی وجہ سے میں گھر بیٹھے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ لاہور میں ایک کمرشل سینٹر میں آگ لگ گئی. میں سیف سٹی کے کیمراز سے، سیف سٹی کے ساتھ بیٹھ کے، جب تک آخری بندے کو ہم نے ریسکیو نہیں کر لیا اور آگ بجھا نہیں لی، میں سیف سٹی کے کیمرا سے دیکھ رہی تھی ہر اینگل سے کہ آگ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی اور لوگ ریسکیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو جو مجھے کوئی یہ بتاتا ہے کہ یہ تو چیف منسٹر کا کام نہیں ہے،
یہ تو ایک لوکل باڈیز کے بندے کا کام ہے، یہ ایک کاؤنسلر کا کام ہے. جو کاؤنسلر کا کام ہے اس سے بڑی ذمہ داری چیف منسٹر کی. اگر چیف منسٹر کام نہیں کرے گا تو کوئی کاؤنسلر بھی کام نہیں کرے گا. تو یہ جو میں یہ جو آپ سے بات کری تھی کہ جو ای بز ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے، سیکرڈ ٹرسٹ ہے. یہ صرف اکنامک انجن کو چلانے کے لیے نہیں ہے، اکنامک گروتھ کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیں، اب آپ مجھے ابھی آپ کو میں ایک دو سٹوریز سناتی ہوں. کسی نے پیٹرول پمپ لگانا ہے، 3 سال وہ رلتا رہتا تھا. 11 NOCs ہیں پیٹرول پمپ کے لیے کہ جو پیٹرول پمپ یا گیس اسٹیشن 11 NOCs، اور 11 NOCs 11 مہینے میں بھی لوگوں کو نہیں ملتے. اور نہ صرف یہ کہ نہیں ملتے، منظور نظر لوگوں کو ملا کرتے تھے. اب آپ ای بز جو پورٹل ہے اس میں جا کے صرف اپنی بیسک انفارمیشن دیں، اے آئی کے تھرو پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو پورے سسٹم کو وہ اس کو سکین کرے گا. اس کی جو NOCs کی ضروریات ہیں، جو بھی اس کی ہے، منیمم ہم نے رکھا ہے، اور آپ کو 15 دن کے اندر اندر اجازت ملے گی. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میں کر دوں گی، یہ کوئی ایبسٹریکٹ بات نہیں ہے. 1,17,000 بزنسز کو اجازت مل چکی ہے اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں پنجاب کی جو بزنس کمیونٹی ہے میں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ پنجاب کا جو انجن ہے اکانومی کا، گروتھ کا، کاروبار کا، وہ آپ چلاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس سسٹم کو آزما کے دیکھیں. جو ہمارا ای بز کا پورا سسٹم ہے، آپ نے جب اپلائی کرنا ہے آپ آن لائن اپلائی کریں. مجھے پورے سسٹم کو نہیں پتا کہ فار ایگزامپل کوئی فوڈ کے کسی بزنس کے لیے اپلائی کرتا ہے، پورا فوڈ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ اس میں رجسٹرڈ ہیں. اگر کوئی ہوٹل کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، کوئی پیٹرول پمپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور بزنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے پورے پنجاب کی تمام منسٹریز کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ایک پورٹل پہ، ایک پلیٹ فارم پہ ہم لے آئے. آپ کو نہیں پتا، آپ نے جو اپلائی کرنا ہے آپ ای بز پہ اپلائی کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 15 ڈیز میں آپ کا کام بھی ہوگا، آپ کو جواب بھی آئے گا. اور اگر جواب نہیں آتا تو پورا سسٹم پھر حرکت میں آئے گا، میرے تک خبر پہنچے گی. وہ ایسکلیٹ ہوتی ہے جب پرابلم، تو خبر ہمارے تک آتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے. وہ فلیگ ہو جاتا ہے سسٹم کے اندر. 15 دن کے اندر کس نے کبھی سوچا تھا کہ کاروبار کی اجازت ملے گی؟ اور پھر جب آپ اپنی انٹری کرتے ہیں سسٹم کے اندر، آپ کا فیس کسی کو نہیں پتا، آپ کا فون نمبر تک ہم جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، تاکہ جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کہیں فون نمبر کے تھرو آپ تک نہ پہنچے اور رشوت نہ مانگے. یہ ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری، یہ ہے ایک حکمران کی ذمہ داری اور ایک سسٹم کی ذمہ داری. اور پنجاب میں صرف یہ پھر بھی پرابلم کم ہے، پورے پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے پیسے بنانے کا ایز اے نیشن. بڑے شرم کی بات ہے. گٹر کا ڈھکن رات کو لگوا کے سوئیں، صبح پتہ چلتا ہے رات کو 2 بجے ایک فیملی آتی ہے، گدا گاڑی پہ وہ گٹروں کے ڈھکن اٹھاتی ہے، لے جاتی ہے اور بیچ دیتی ہے. دوائیاں اربوں روپے کی، 1 خرب روپے کی میں جو ہے وہ دوائی سال کی دے رہی ہوں فری، کیونکہ حق ہے لوگوں کا جو نہیں افورڈ کر سکتے. دوائیاں چوری ہو جاتی ہیں، انجیکشنز چوری ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈبوں کے ڈبے نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ چوری ہو گئے. اور اسی طرح کوئی اگر کسی سرکاری دفتر میں چلا جائے، کسی پولیس اسٹیشن میں چلا جائے، تو وہاں پر اس کو جب تک فلیس نہیں کر لیتے، جب تک اس کی جیبیں خالی نہیں کر لیتے، گھر واپس نہیں آتے. تو میں نے اس سسٹم کو، نیشن بلڈنگ میں تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن میں نے اس سسٹم کو سارا اس کو میں نے بائی پاس کر دیا. اب آپ جب آن لائن اپلائی کریں گے تو نہ آپ کا کوئی چہرہ جانتا ہوگا، نہ آپ کا کوئی موبائل کا نمبر جانتا ہوگا. اور میں نے ان کو آج میں نے فیصل کو یہ ہدایت کی ہے کہ انہوں نے مجھے 3 ماہ کا وقت دیا، لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی کوئی بھی اگر کسی کو کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، گورنمنٹ آفس سے کسی جگہ کوئی کام ہے، مجھے کوئی شہری دفتر میں فزیکلی جاتا یا بیٹھا نظر نہ آئے، وہ آن لائن اپلائی کریں، ان کو آن لائن اجازت ملے، وہ آن لائن اپنا کام جو ہے وہ کریں اور ان کا وہ کام ہو جائے. یہ دیکھیں مریم کی دستک، آپ کو کوئی
آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو گاڑی کی رجسٹریشن چاہیے, موٹر بائک کی رجسٹریشن چاہیے, لائسنس چاہیے, لائسنس کا رینیول چاہیے. آپ مریم کی دستک پہ اپلائی کریں, 2-3 دن کے اندر آپ کے گھر پہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو وہ ڈاکیومنٹ ڈلیور ہوگا. فیصل کتنی ڈلیوریز ہو چکی؟ 1.1 ملین, سوری 4 ملین, 4 ملین ڈلیوریز ہو چکی ہیں. اور آہستہ آہستہ لوگوں کو, یہ بھی ایک سوشل چینج ہے, ایک ہیبٹ چینج ہے, تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا جب ان کی گورنمنٹ ان کو یہ سروسز دیتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہوگا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہوا, کہیں اور تو دور کی بات ہے. تو میں ابھی ایک بچے سے ملی, اس نے کہا وہ اس نے اپلائی کیا, کس چیز کے لیے اس نے فیصل اپلائی کیا تھا؟ ہاں, لینڈ یوز کنورژن کے لیے اس نے اپلائی کیا. وہ کہتا ہے کہ میں 9 سال سے رل رہا تھا, 9 سال سے. اس نے کہا پھر میں نے سوچا کہ یہ مریم کی دستک پہ ایک میں اپلائی کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے رسپانس آ جائے. تو میں نے کہا آپ نے ٹرسٹ کیا سسٹم کو؟ کہتا ہے میں نے ٹرسٹ نہیں کیا, میں نے سوچا چلو اپلائی کر کے دیکھ. کہتا ہے میں اب ٹرسٹ کرتا ہوں جب میرا کام ہو گیا. 9 سال سے وہ بیچارہ جس کام کے لیے رل رہا تھا